بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور آپ سب پر آنے والی تمام مشکلات اور تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا نام ہے سبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبی کی دنیا۔ آج صبح میری جب آنکھ کھلی تو میں نے ٹائم دیکھا تو 5 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ سو جاتی ہوں، سونے کی بہت کوشش کی پر نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اٹھ کر تہجد ہی پڑھ لیتی ہوں، لیکن پھر وہی بات ہے نا، شیطان آپ کو ورگلاتا ہے، آپ کو بہکاتا ہے کہ سو جاؤ، نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، نیند آ جائے گی، ابھی اس طرح کی باتیں مائنڈ میں آتی رہتی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو فورس کیا کہ نہیں، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے اٹھنا ہے، مجھے میرے اللہ نے اٹھایا ہے تو مجھے اٹھنا ہے۔ پھر آخرکار شیطان کی ہار ہوئی اور میری جیت ہوئی۔ اور یہی تو ہوتی ہے جب ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب ہم لوگ ایک قدم بڑھاتے ہیں نا، تو شیطان کی ہار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم لوگ نہ نماز پڑھیں یا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں، لیکن جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے اتنے سارے بہکانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، تو اس کی ہار ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے نا، اس وقت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے جو بھی مانگو وہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے تہجد پڑھیں اور اللہ سے مانگیں اور اللہ آپ کو نہ نوازے اس چیز سے۔ میں نے پھر جب اٹھ کے تہجد پڑھی تو آپ یقین نہیں کریں گے، اس وقت کی نماز میں اتنا سکون تھا کہ میرا دل اندر سے نہ مطمئن ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی نمازوں سے مطمئن نہیں ہوتا دل، لیکن جو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جو دل مطمئن ہو رہا تھا نا، تو اس کی بات ہی الگ تھی۔ مطلب ایک آپ اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھو، اور جب آپ کو بہت نیند آ رہی ہو اور آپ تب اٹھو تو پھر اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے نا۔ تو بس پھر میں سجدے میں گری رہی اور اللہ سے دعائیں مانگتی رہی۔ پھر اس کے بعد کبھی سجدے میں گر جاتی، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتی، کبھی اللہ سے پوچھتی، باتیں کرتی، ایسے ہی کرتے کرتے پھر تھوڑا ٹائم گزرا۔ لیکن یہ ہے کہ مطلب اس کے بعد مجھے ناشتہ بنانا تھا، بہت سارے کام تھے، اسکول کا لنچ کرنا تھا ریڈی، اور ساتھ میں ناشتہ بنانا تھا، گھر کے بھی اور سارے کام ہوتے ہیں۔ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہی تھی نا، تو اتنی ساری باتیں میرے مائنڈ میں آ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب میں نماز سے فری ہوئی تو میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے، مطلب اتنا کچھ میں سوچ رہی ہوں تو کیا یہ ساری باتیں میری اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں؟ تو بار بار مجھے ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ ہاں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں سن رہا ہوں، تم بولو۔ تو بس میں بولتی جا رہی تھی اور رو کے بھی، گڑ گڑا کے بھی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ آپ بھی کبھی ٹرائی کیجیے گا، اس طرح بہت سکون ملتا ہے۔ انسان اپنی جتنے بھی ٹینشنز ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بات کرتے ہیں نا ہم اس بارے میں، تو اس کی نا فیلنگ ہی اور ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہماری بات سن رہا ہے، کسی کو ہماری بات پہ یقین ہے۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میں ابھی بھی جو ہے نا یہ سب بتاتے ہوئے مجھے ابھی بھی اتنا مطلب آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ بس اس وقت جو احساس تھا نا اللہ سے بات کرنے کا، وہ بہت خوبصورت تھا، بہت زیادہ۔ فجر کی نماز بھی میں نے ادا کی، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ باتیں کی۔ تو جب جا نماز پہ تھی تو کچھ باتیں اس طرح کی بھی آئیں کہ یا اللہ، میں نے اپنا کتنا وقت ایسی باتوں میں گنوا دیا جن کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ہاں شاید لوگوں کے نزدیک وہ باتیں بہت بڑی ہوں گی، لیکن ان باتوں پہ نہیں پریشان ہونا تھا، صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا، صرف اللہ سے پوچھنا تھا، اللہ سے مانگنا تھا، اللہ سے بات کرنی تھی۔ تو شاید وہ سارا ٹائم میرے ساتھ جو تھا وہ میں نہ فیس کرتی،
شاید وہ سب نہ ہوتا۔ خیر، آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے میں کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی آج، پر سچ میں آج میرا بہت دل تھا کہ میں آپ لوگوں سے ایسی باتیں کروں، آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ آج میں نے کیا فیل کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس سب کے بعد نا موسم بھی اتنا اچھا تھا، آج بہت اچھا موسم ہو گیا تھا، بارش ہو رہی تھی بوندا باندی اور بہت ٹھنڈا موسم ہو رہا تھا، بادل تھے آسمان پہ، اور زینب بھی جلدی اٹھ گئی تھی آج، اور پھر زینب نے کاموں کے دوران ناشتہ بھی کر لیا، پھر کھانا بھی کھا لیا، اور اس کے بعد کھانے کے برتن بھی میرے ساتھ واش کروائے۔ آج زینب نے کام کیا، آج زینب نے بہت اچھا کام کیا، جیسے مجھے ماشاء اللہ سے وہ والی فیلنگ آئی جیسے ماشاء اللہ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے اور وہ میری ہیلپ کروا رہی ہے۔ مطلب اتنی سمجھدار لگ رہی تھی ماشاء اللہ سے زینب اس وقت کام کرتے ہوئے، جیسے بڑی بڑی بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو وہ اپنی ماؤں کی ہیلپ کرا رہی ہوتی ہیں کہ لائیں ماما میں دھوتی ہوں، میں واش کروں گی برتن، تو میں کہہ رہی تھی چلیں ٹھیک ہے، پھر میں اس کو سوپ لگا کے دے رہی تھی برتنوں پہ اور زینب واش کر رہی تھی، لیکن فیلنگ مجھے وہی آ رہی تھی، اور اندر سے خوشی ہو رہی تھی کہ زینب میرے ساتھ ہیلپ کروا رہی ہے۔ چلو ابھی سے اب میں جھاڑو بھی دیتی ہوں نا تو زینب آ جاتی ہے، ایک جھاڑو زینب پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں جھاڑو دوں گی آپ کے ساتھ، تو ایک طرف سے زینب جھاڑو دے رہی ہوتی ہے، حالانکہ میں وہاں سے جھاڑو دیتی ہوں پر زینب بھی وہاں سے جھاڑو دینا شروع کر دیتی ہے دوسری سائڈ سے نا، تو بس زینب کا دل رکھنے کے لیے میں اسے کہتی ہوں ہاں جی آپ ٹھیک ہے آپ جھاڑو دے دیجیے۔ تو زینب ماشاء اللہ سے ابھی سے میرا بہت خیال رکھتی ہے، روحان بھی بہت خیال رکھتے ہیں، بس کبھی کبھی بچوں کو غصہ آ جاتا ہے، ضدی ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو اس وقت کے لیے ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے، بچے ہوتے ہیں نا ان کو جس رنگ میں ڈھالیں گے نا وہ اسی رنگ میں رنگ جائیں گے، تو اس لیے بچوں کو پیار سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ہم جب اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا تو ہماری زندگی میں ہمیں سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے، چاہے ہمیں تھوڑا ملے چاہے زیادہ ملے یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے، چاہے اگر تھوڑا بھی ہوتا ہے نا تو ہم اس چیز میں بھی خوش ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں تو پھر میں وہ کروں گا جو تم چاہتے ہو۔ تو بس آپ بھی اللہ کے قریب ہو کر دیکھیں، اللہ سے بات کر کے دیکھیں، جواب ملے گا، ہر چیز کا جواب ملے گا، دعا قبول ہوگی، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن قبول ہوگی، جو دعا ابھی قبول نہیں ہوگی وہ ہمارے لیے آخرت میں ہمارے لیے کام کرے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو بس یہی کہوں گی کہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے ہر بات کریں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں صرف اسی سے بات کریں، اسی کو بتائیں، اسی کو یقین دلائیں اپنی سچائی کا، ہر بات کا یقین صرف اللہ کو دلائیں، کہ جب اللہ چاہے گا نا تو دنیا بھی آپ کی بات پہ یقین کرے گی، جب اللہ نہیں چاہے گا تو دنیا بھی یقین نہیں کرے گی، اگر دنیا یقین نہیں کری تو ٹینشن نہ لیں، صرف اللہ پہ یقین رکھیں۔ اللہ جو ہے نا ذلت اور عزت دینا صرف اسی کے ہاتھ میں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے گا تو آپ کو عزت ملے گی، اللہ چاہے گا تو آپ کو ذلت ملے گی، تو مانگنا کس سے ہے؟ صرف اللہ سے، بے شک وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ خیر، آپ کو باتوں باتوں میں آج کے بارے میں تو بتانا ہی بھول گئی، آج میں نے ٹوٹے ہوئے انڈوں کا سالن بنایا تھا، اور اس میں مسالہ تیار کرنا ہوتا ہے، اور انڈے جو ہیں وہ توڑ توڑ کے نا سیپریٹلی ڈالنے ہوتے ہیں اس میں، پھر اس کے بعد جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا بالکل ایسے ہی، تو پھر اس کے بعد انڈوں کو نا تھوڑی دیر بعد جب تھوڑا سا پک جائے نا تو انڈوں کو پیسز کر دیتے ہیں، تو وہ بہت مزیدار سالن بن جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی دیکھنی ہو نا تو مجھے بتائیے گا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ کیسے بنتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے کبھی یہ نہ کھائے ہو تو۔ اگر ابھی تک آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں اس کے لیے آپ کی بہت شکر گزار ہوں، تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔